والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله دل یاردا نظرانہ دل یاردا نظرانہ لے یار دے کو لائے محبوب دی مرضی گل لائے یا ٹھکرائے دل یاردا نظرانہ لے یار دے کو لائے اور کونے نانو سمجھاوے کہن اپنے جیا کونے نانو سمجھاوے کہن اپنے جدی کالیاں ظلفاں دی رب آپ قسم کھاوے جدی کالیاں ظلفاں دی رب آپ قسم کھاوے دل یاردا نظرانہ رایا یار دا تکنائے اس رات نہ ہٹائے
راتوں نہ ہٹنا رام اڑے گے آوے یا نہ آوے بھائی رام اڑے گے آوے یا نہ آوے. اور شعر میں بہت سارے شعری ماشاءاللہ بڑا پیارے نے تے کوئی شعر جڑا دل نوں لگدا ہے بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ نال اپنے اڑا لے جا نال اپنے اڑا لے جا ادھر ہوائے نال اپنے اڑا لے جا میرے محبوب نورو آکی ہون ہور نہ ترسائے محبوب نورو آکی ہون ہور نہ ترسائے دل یار دا نظرانہ لے ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتا نہیں کہ جنت وچ مزہ پھر ہے کہ جویں میں دنیا تے ناتا پڑھدا سا ایویں سرکار بھی جنت جا کے آ ظہوری میری نات سنا سبحان اللہ. محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کی لکھدے ہیں کہ جنت وچ مزہ آوے سرکار جے فرما جنت وچ مزہ آوے سرکار فرماوا لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے. یہ انہوں نے واقعہ جانا جڑے دنیا تے نعتاں پڑھدے نے تے جڑے شرم کردے نے دنیا دی گل کرنے کا شرم نہیں آتی یار دی یاد لینے کا جڑے شرماندے نے انہاں اوتھے کی نہ لے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کو درشن ات نہیں اس کو درشن ات نہیں جس کو ایتھے درشن ہوئے گا انہوں آگا کی درشن ہوگا تے جنہوں ایتھے ہی نہیں انہوں آگا بھی نہیں ہوگا جڑا ایتھے نہیں بولے انہوں آگا کی ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے محبوب دی مرضی گل لائے یا ٹکرائے. اللہ جل وعلا اللہ رب العالمین اللہ حاکمین حمدین اللہ دے پیارے محبوب قائدہ مدینہ وجہ قرار کرشینہ حمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت کے اندر ہدیہ درود السلام ہدیہ نعت ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی صدقہ محترم دوستو جمعۃ المبارک بابر کا دن اور آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع تے میں لفظ شائی کرنی اس دا عنوان ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت ہی پیارا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر جب وقت دے اندر زیادہ تو زیادہ آپ حضرات اس کے متعلق میں ڈیٹیل دے سکا کیونکہ سرکار دیاں باتاں سرکار دیاں باتاں ختم نہیں ہو سکتی. سرکار دیا نعتاں سرکار دیا باتاں نہ تو کوئی ان مکمل بیان کر سکے نہ ہی کر سکے گا کیونکہ الحمد الف تلائک نعت سین تک سارا دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت ہے. احباب دی وقار جڑی آیت کریمہ بطور عنوان تلاوت کی تھی اسمات فرماؤ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
اور اگر تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور اگر تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے کی کرو جاؤک، عربی زبان دے اندر جا کا مطلب ہے آنا، جاؤک آنا، آ جاؤ او کا جا آجا جاؤ آ جاؤ آ نہیں جا آ جاؤ اے جمع دا سیغہ ہے، آ جاؤ ولو انہم اذ ظلموا انہم اے بھی جمع دا سیغہ، تسی اگر جانا تو ظلم کر لو، ایک قانونی کیا جا رہا بلکہ اللہ دی جنی بھی انسانی مخلوق ہے، بلکہ اے تو تک اللہ اگر اٹھ بھی ہے نا، تسی واقعہ سنیا ہویا ہے علماء کرام کو، اٹھ بھی ہے نا کوئی بھی جانور ہرنی والا واقعہ تو سنیا ہے، سبحان اللہ صاحب علم لوگ، میں تو طالب علم کم علم ہرنی دا بھی واقعہ سنے، اٹھ والا بھی واقعہ سنے، یہ تو تک کہ کائنات دا کوئی بھی ذرہ اس تک کہ جانور بھی اگر سرکار نو پکارن تے او بھی سرکار انہاں دی بھی حاجت روائی فرماندے نے، مشکل کشائی فرمائے، الحمدللہ۔ میرے نبی علیہ السلام صرف انسانہ دے نبی نہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانہ دے نبی نہیں، جانوراں دے، جماعتات، نباتات، حیوانات، اللہ دی جنی بھی مخلوق ہے، چاہے جاندار ہے چاہے بے جان، میرے کریم آقا علیہ السلام ہر اللہ دی مخلوق دے واسطے رحمت بن کے آئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ضمناً عرض کرتا جمع، میرے موضوع میں ضمناً عرض کرتا جمع کہ میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے نال ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا پہاڑاں دے درمیان، تو میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ پانی مک گیا تے پانی نہیں ہے تو ہن کی کریے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال انج کرو، فلاں جگہ تے ایک پہاڑی ہے، اس جگہ تے ایک پتھر ہے، جاؤ میرا سلام آکھیا جے تے آکھیا جے سانو نبیاں دے سردار نے بھیجا ہے، امام الانبیاء نے بھیجا ہے، ابو بکر دے آقا نے بھیجا ہے، علی دے ویر نے بھیجا ہے، حسن تے حسین دے نانا جان نے بھیجا ہے، فاطمہ دے بابا نے بھیجا ہے، سانو پانی چاہیے، سبحان اللہ، سانو پانی چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق صحابہ کرام گئے، پہاڑ تلاش کیتا، پتھر تلاش کیتا، جا کے کیا کہ پتھر تینوں ساڈا بھی سلام ہوے تے نبیاں دے سردار دا بھی سلام ہوے، یارو کتنا خوش نصیب ہونا ہے کہ بلا پتھر جنوں نبیاں دے سردار سلام پیار سبحان اللہ، جا کے سلام پیش کیتا، پتھر بڑے سونے لفظاں نال بولیا، انج بولیا کہ جویں بولن دا حق ہوندا ہے، کہندا ہے میرے نبی دے یارو، میرے نبی دے عاشقوں میں قربان جاواں، اودے تو بھیجن والے تے دھیان والے تو قربان جاواں، میرا سلام بھی سرکار نو آکھیا جے تے عرض کرے گے وضحا دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا، سونیا محبوبا جدوں تو اے ایت کریمہ نازل ہوئی ہے نا، اس دن تو میں رو رہا، میرے وچوں ایک بھی قطرہ پانی دا نہیں رہا، پانی میرے وچوں ختم ہو گیا، نکل گیا۔ یہ کون گل کر رہا ہے؟ پتھر پتھر کیا میرے نبی دے غلاموں، جا کے میرے نبی نے میرا پیغام دے دیا جے یا رسول اللہ معافی چاہنا، میرے کول پانی کوئی نہیں، اگر ہوندا تے میں دے دیتا۔ آیت کریمہ جدوں میں سنی میں رویا کہ میرے وچوں پانی مک گیا۔ صحابہ نے فرمایا وہ آیت کیڑی ہے؟ وہ آیت اے وے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ نے فرمایا ایمان والےو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ اس جہنم تو جندہ ایندھن، جندہ بالن، جندہ فیول انسان اور پتھر ہون۔ اس دن تو رون لگیا ہوا کہ پتھر کہندا ہے نبی دے غلاموں میرے وچوں پانی مک گیا۔ ویکھو اے پتھر ہو کے اللہ دے خوف نال اینا روندا ہے کہ جناب پانی ختم ہو گیا، وہ پتھر ہو کے روندا ہے، تو انسان ہو کے تے پتھر نالوں بھی سخت ہو گیا۔ کدے تینوں خیال نہیں آیا کہ میں گناہ کر رہا، میرا مالک دیکھ رہا ہے؟
جو جھوٹ بولے کدے تینوں خیال نہیں آیا میرا مالک ناپسند کرتا ہے جھوٹ میرا مالک ویکھ کے آکھے گا کدے تینوں خیال نہیں آیا میں اپنے مسلمان بھائی نال دھوکا کر رہا اپنے مسلمان بھائی دا حق کھا رہا میں کی جواب رسول اللہ دی بارگاہ وچ دیواں ایک عیسائی بات کی مسجد میں آ گیا بڑی پرانی گل علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے ایک عیسائی بات کی مسجد میں آیا کہ مسلمان دے حق دی گل کر رہے ہیں جڑا نبی دا امتی سچا ہے وہ پاویں غیر مسلم ہی کسی نال دھوکا نہیں کرتا اپنے تے اپنے رہ گیا غیر مسلم نال دھوکا نہیں کرے عیسائی آیا مسجد دے اندر بعد انگریز آیا تے ویکھیا کہ دروازے تے ایک فقیر بیٹھا مسلمان تے اللہ دے نام تے خیرات پہ منگدا عیسائی آیا انہیں جو دیکھا نا فقیر مانگدا تو انہیں بٹوا کڈیا تے کچھ نہ کچھ روپے دینے چاہے دے دیتے بٹوا جیب وچ پان لگا بٹوا جیب چ نہیں پیا تھلے ڈگ پیا فقیر اپنی مسجد وچ بیٹھا ہے تے جدوں انہیں اکھ کھولی نہ ویکھیا سامنے بٹوا ہن پریشان ویکھ تو نے لیا عیسائی آیا تے نیوی پا ویکھیا نہیں کہ کنے دیندا ٹھیک جنے دے دے گا بٹوا ڈگیا انہیں جو جلدی گڈی وچ بیٹھا تے چلا گیا اے فقیر مسلمان بٹوا چا کے مگر دوڑیا صحیح لیکن نکل گیا اس فقیر مسلمان نے مسلمان بھائیو اوویں اس بٹوے نو بند کیتا تے رکھ لیا 6 مہینے بعد 2 مہینے بعد سال بعد آیا دوبارہ تے ایویں آ کے دین لگیا نے بٹوا کڈیا تے مسلمان نے دھیان لیا یہ سبحان اللہ اے بیلی آپ نے فرمایا عیسیٰ بیلیا بیٹھ گئے گل کیتی انہیں کیا ایک بار تو آیا سے چاند عرصہ پہلے تے تو میں نے کچھ دینا چاہ تیرا بٹوا ڈگ پیا سی الا پھڑ اپنا بٹوا تے رقم گن لے پوری ہے انگریز نے جو رقم گنی تے بالکل ایک ٹکا بھی کم نہیں 1 روپیہ بھی کم نہیں ایک پیسہ بھی کم نہیں انگریز حیرت ہو گیا کہندا مسلمان ایندے وچ اینے پیسے سن اینے ڈالر سن کہ تیریاں 7 پشتا بیعت کھا سکدی سن تو وچ رقم کیوں نہیں رکھی کہن لگیا گل سن سیا اویں عیسیٰ علیہ السلام دا امتی تے میں نبیاں دے سردار دا امتی ہائے میں اللہ یا زندہ سبحان اللہ اللہ اپنے سلامت رکھے گل سن تو ہے صحیح نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے میں محمد مصطفیٰ دا امتی ہوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بروز محشر تیرا نبی میرے نبی نو آکھے کہ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو تاڈے امتی نے میرے امتی دا بٹوا مار لیا چوری کر لی اے صحیح میں کی بولا کہ سرکار دی بارگاہ وچ جاواں گا اگر میری وجہ کر کے میرے نبی دا سر نہیں ہو گیا میں سنتا ہوں امتی کنے اے مسلمان اینو مسلمان نہیں کہندے سانو تے لب جاوے سکے بھرا دا لب جاوے تے او نہیں چھڑ دے پھر بھی گا اے مسلمان بھائی میرے نبی نے فرمایا جن دی زبان اور ہاتھ اگر مسلمان بھائی دی عزت محفوظ نہیں وقار محفوظ نہیں میرے نبی نے فرمایا لا مومن او مومن تو کیویں کہنا کہ اپنے مسلمان بھائی تے ظلم کر کے اپنے مسلمان بھائی دا حق کھا کے اپنے مسلمان بھائی نوں ڈنڈی مار کے اپنے مسلمان بھائی نوں تکلیف پہنچا کے تو کیویں کہنا میں حج کریا عمرہ کریا اللہ تبارک و تعالی ایسے حج تے عمرہ تیرے منہ تے مارے گا جڑے حج تے عمرے کر کے تو حرام پیسہ نال اپنے مسلمان بھائیوں دا حقوق مار کے نمازاں پڑھیاں عمرے کیتے حج کیتے اے حج تے عمرے تیرے منہ تے مار ایک کسے بھلیکے تے نہ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے واسطے پسند کر دے جے اپنے مسلمان بھائی واسطے وہی چیز پسند کرو اج ویکھو اپنا موازنہ کرو اسی سرکار دی امتیاں نبی دی امتیاں اسی امت وچ ہون دا حق ادا کر رہے ہیں اپنے نبی دی تعلیمات تے عمل کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تے جلدی کر اپنی تعلیم نبی دی تعلیمات تے عمل کر لے خدا دی قسم اپنے نبی دی سنت نو نہ چھڈ جنہ قوماں نے اپنے نبی دی سنت نو چھڈیا اپنے نبی دے طریقے نو چھڈیا پڑھو رب دا قرآن کدے قرآن کھولیا ہوے تے پتہ چلے بھی قوم سمود نال کی سلوک ہویا قوم عاد نال کی سلوک ہویا قوم لوط نال کی سلوک ہویا اے جناب قرآن پڑھے گا تو سب پتہ چلے گا ساڈے کول ٹائم نہیں نہ والا تو ساڈے کول فرصت نہیں لٹریچر تو ساڈے کول خبراں تو فرصت ہی نہیں ڈائجسٹ تو سانو فرصت ہی نہیں اسی رب دا قرآن کدوں پڑھاں گے جدوں موت آ جائے گی
آؤ رب دا قرآن پڑھو مسلمان بھائیو غور کرو رب دا قرآن پڑھو ساری دنیا میں اتا پہلے گزر گیا انہوں نے حوالے قرآن پاک میں موجود ہیں اللہ فرماتا ہے احسن القصص یہ بڑے اچھے کہانیاں نے اچھے قصے نے پڑھو انہوں یہ تم سبق حاصل کرو احباب جاؤ اللہ فرماتا ہے آ جاؤ میرے نبی دی بارگاہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لا وجد اللہ توابا رحیما اللہ فرماتا ہے میرے نبی دی بارگاہ میں آ جاؤ تے پھر کی کرنا ہے میرے نبی دی بارگاہ میں آ کے فاستغفر اللہ استغفار کرو کی کرو استغفار کرو گناہ و معافی مانگو واستغفر لهم الرسول پھر میرا نبی تہاڈی سفارش کرے میرا نبی تہاڈی سفارش کرے لا وجد اللہ توابا رحیما اللہ فرماندا ہے اللہ نو توبہ قبول کرن والا رحیم تے مہربان مہربان رحیم اور توبہ قبول کرن والا اب آپ شفاعت سے کنے قسم دی شفاعت میں تین طرح انشاءاللہ تھوڑا ذوق بھی پورا کروں گا اس بات تھوڑی چاند گفتگو علمی تو سماعت فرما دو شفاعت کنے قسم دی ہے تین قسم دی شفاعت شفاعت بالمحبت محبت وچ آ کے کسی نو آکھنا جا ربیہ تینو جنت دتی ہاں جی جا ربیہ تینو جنت عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ فلاں فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عمر فی الجنہ فلاں فی الجنہ اے محبت ہے محبت نال کسی نو جنت عطا فرما دے شفاعت بالمحبت شفاعت اے بالمحبت جن نال سرکار چاہن محبت فرما لین جن چاہن سرکار دور فرما احباب شفاعت بالوجاہت کہ جیڑیاں سانو اللہ دے نبی کو سانو ملیاں نے احباب شفاعت بالمحبت شفاعت بالوجاہت اور شفاعت کہ جیڑی نبی کریم علیہ السلام دی غلامی دے نال ملنی ہے پیارے آقا علیہ السلام دی عطا نال ملنی ہے پیارے آقا علیہ السلام دی غلامی کر کے جڑی ہمیں شفاعت ملنی ہے احباب توجہ کرو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کہ اگر تسی جاننا تے ظلم کر لو تے میری نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ پھر کی ہوئے گا میرا نبی تھوڑی سفارش کرے کیا کہ معافی منگو میں تو معاف کر دے احباب شفاعت سفارش کرنے والے نے کہا سفارش کرو شفاعت کہتے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کبائر و صغائر اگے پھر دو قسم اور آ گئی شفاعت کبریٰ شفاعت صغریٰ شفاعت کبریٰ شفاعت صغریٰ ہون دیکھنا ہے کہ شفاعت کبریٰ کیڑی ہستی کر دی ہے کہ شفاعت صغریٰ کون کرتا انشاءاللہ اس دم تلک کسی بیان اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ کبائر اور صغائر کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ انہاں دی مغفرت اور تخفیف عذاب اور بعض کفار دے حق وچ تخفیف عذاب اور ترقی درجات کی شفاعت کرنا ایک جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں کو یہ حق عطا فرمائے نے کہ جن دی چاہن سفارش کر دین جن دی چاہن سفارش نہ کرنا اور اے شفاعت بالوجاہت شفاعت بالاذن شفاعت بالمحبت شفاعت بالوجاہت شفاعت بالمحبت شفاعت بالاذن اے تین شفاعت اے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبراں اور مقبول بندیاں نو اختیارات عطا فرمائے نے کہ جن دی چاہن جدو چاہن شفاعت بالمحبت کر دین شفاعت بالاذن کر دین شفاعت بالوجاہت کر دین جو چاہنے کر دین اللہ نے انہوں نے اختیارات عطا فرمائے احباب آؤ ویکھیے کہ اللہ دے نبیاں دی اللہ دی بارگاہ کی وجاہت کی شان کی شوکت کی مقام ایک باری سارے کہہ چلو سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دے غلام ہو اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتا سلام علی نوح فی العالمین
اللہ فرماتا سلام آوے حضرت نوح علیہ السلام دے سارے عالمین وچوں میں حضرت نوح علیہ السلام دے سلام دیے دینا انک ذالک نجزی المحسنین اللہ فرماتا ہے بے شک اسی انہاں نوں اجر عطا فرمانے ہاں جزا اچھی عطا فرمانے انہ من عبادنا المؤمنین اللہ فرماتا ہے بے شک اے میرے فرما بردار مومنین وچوں اے حضرت نوح علیہ السلام دی وجاہت حضرت نوح علیہ السلام اللہ آپ کو کنی وجاہت دیتی آپ کو کنا مقام دیتا ہے آپ کو کنا مرتبہ دیتا ہے جنہوں اللہ کرے سلام نوح علیہ العالمین رسول کی شان ہوگی جنہوں اللہ سلام پہ سبحان اللہ کی شان دے مقام حضرت نوح علیہ السلام آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی وجاہت کی ہے آپ دا مقام کی ہے آپ دی عزت کی ہے اللہ فرماتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ فرماتا ہے اسانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا آپا کہنے ہیں نا یارا میرا بیلی ہے میرا سجن ہے اے بیلی سجن نہیں اے دنالو ایک ہو درجہ کریے اللہ درجہ اللہ مقام خلیل بیلی نو نہیں کہندے دوست نو نہیں کہندے بلکہ گہرے دوست نو پکے دوست جگری یار خلیل کہندے خلیل پکے بیلی نو کہندے نے جگری یار پکا ٹھکا بیلی حضرت خلیل علیہ السلام اللہ اکبر آپ ایک دفعہ اللہ دی خوف نال فرماندے نے حضرت جبریل آ کے عرض کرتے نے حضور تسی اللہ دے پکے کوڑے بیلی ہو تے روندے تانوں اللہ نے خلیل بنایا تانوں بڑا اللہ نے مقام دتا روندے نے اللہ دے خوف نال اللہ دا بڑا مہربان ہے تواڈے فرمایا جبریل او نہیں مینوں خلیل آکھے نا پر میں تو دا بندہ میں گناہگار ہاں میں عاجز بندہ ہاں میں اللہ دے خوف نال رونا او جانے او دے معاملات جانے لیکن میں انہوں اپنا رب تے اپنا خالق تے مالک سمجھ کے اسی بارگاہ چ خوف کرنا کہ تے اے نہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ہوری معاملہ فرما میں تے اللہ دا خوف رکھوں احباب دیکھو کہ جنہوں اللہ اپنا گیارہ بیلی کہہ رہے ہیں خلیل کہہ رہے ہیں وہ اللہ دا نبی اللہ دے خوف نال کس قدر اللہ دی بارگاہ چ عاجزی پہ پیش کرتا کہ آج تینوں میں کوئی وزیر اعظم کوئی تھانے دار یاد رہے تگڑا ہو جا ٹینشن نہ لوی میرا ہاتھ تیری کانڈ تے اسی تے سارے پنڈ سے وقت ہیں بندے نو بندہ ہی نہ سمجھے ادھر ویکھو حضرت ابراہیم کی وجہ بارگاہ کی شان کی عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اپنا خلیل بنا اپنا گھوڑا پہلی آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مقام دا فرمایا اللہ نے فرمایا وَقَالَ عِنْدَ اللَّهِ وَحِيهًا اللہ فرماتا ہے بے شک ہوئے گا سی عزت اللہ دے نزدیک کون حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے ساڑھے نزدیک وجاہت والا عزت والا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام اے تے دیگر نبیان دی گل ہے جدو واری آئی میرے نبی دی اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ فرماتا سونے محبوبا تینوں اسا رحمت بنا کے عالمین واسطے بھیجا ہے آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام صرف ایک ہی گل نہیں مک گئی اگے اللہ فرماتا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اللہ فرماتا ہے سنیا اسا تینوں مقام محمود عطا فرمائیں گے اور مقام محمود کوئی عام مقام نہیں یہ مقام ہے اپا اذان تو بعد دعا مانگنے والا وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا
اتنا بڑا مقام کدے ٹائم ملا تے میں دساں گا مقام محمود ہے کی پورے 2 جمعے پڑھاواں گے صرف مقام محمود مقام محمودہ صرف 2 لفظاں دے پورے 2 جمعے پڑھاواں گے وبعث مقام محمودہ کیے اللہ 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 نے فرمایا سونا تینوں اسی مقام محمود عطا فرماواں گے کوئی عام مقام نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام سے غلام ہو دیکھو میرے نبی دا وقار میرے نبی دی وجاہت اللہ دی بارگاہ وچ کی ہے اور اپنا خدا نے اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے سونے محبوبا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ میری بارگاہ وچ دعا کی تھی یا اللہ اے لوگاں نو تباہ و برباد کر دے میری امت نافرمان ہو گئی ہے میں عذاب کر دیتا وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نافرمان ہوئی بنی اسرائیل دی قوم نافرمان ہوئی قوم سمود نافرمان ہوئی قوم لوط نافرمان ہوئی میرے نبیوں نے بددعاواں کی تھیاں میں انہوں نے تباہ و برباد کر دیتا اے سونیا فرق نہیں ہے میں قیامت تک دے لوگوں کو دسنا چاہنا وا او لوگوں نوح دی امت ہو رے سمود دی امت ہو رے قوم لوط دی امت ہو رے میرے نبی دی امت ہو کسی بھی امت کو اللہ نے کسی بھی کتاب میں نہیں فرمایا قوم لوط تو افضل امت ہے قوم نوح تو افضل امت ہے قوم سمود تو افضل امت ہے جب واری آئی نا میرے نبی دی امت دی اللہ نے قرآن وچ تیری تے میری گل کی ہے ذوق سے پڑھ لیے قرآن تے کہہ چھوڑے نا سبحان اللہ آ میرے کریم آقا علیہ السلام دی غلام ہو میں عالم تخیلات دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ رکھی اے مالک و مولا بڑیاں بڑیاں امتاں آیاں کسے دی 1000 سال مارے کسے دی 1000 سال مارے کسے دی 2000 سال مارے بڑیاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں وڈے وڈے قد نے یا اللہ انہاں نوں افضل نہیں آکھیا یا اللہ سانوں افضل میں آکھیا ہے کیا اسی نماز پڑھنے تا افضل امت آکھیا اسی روزے رکھنے تا افضل امت آکھیا اسی صدقے کرنے تا افضل امت آکھیا اللہ نے فرمایا کاری سن لے تینوں اسی اس واسطے افضل امت نہیں آکھیا تو نماز پڑھنا ہے تو حج کرنا ہے تو عمرے کرنا ہے اسی تینوں اس واسطے افضل نہیں بنایا اسی تینوں افضل اس واسطے بنایا ہے تو میرے نبی دے لڑ لگ گیا ہائے ہائے تو کوئی عام نہیں تو میرے نبی دا امتی ہے تا کر کے میں تینوں افضل امت آکھے اللہ قرآن پاک سے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ فرماتا ہے کنتم جمع دسی گیا کنتم خیر امت اے میرے نبی دی امت اگر ہوندا تے پھر آئے مذکر دا سیگا ہونا سی امت مؤنث دا سیگا ہے امت اے میرے نبی دی امت ان دے وچ سارے امیر غریب گورے کالے مرد اور چھوٹے بڑے سب آ گئے کنتم جمع دا سیگا ہے خیر امت فرمایا اے میرے نبی دی امت تسی خیر علی امت ہو اور لوگاں نو تسی بھلائی دی دعوت دیندے ہو احباب ویکھو تیریاں میریاں گلاں بھی رب قرآن پاک چ کردا ہے کدھر سجدے میرے نبی دے صدقے اور امت مصطفی دا شرف انشاءاللہ موقع ملدے رہن گے دسندا کہ امت مصطفی دا شرف کی ہے قرآن اور حدیث وچ امت مصطفی دے انشاءاللہ امت مصطفی دا شرف اپا جمعے پڑھاواں گے انشاءاللہ اس گل تے کیا چلو سبحان اللہ ہاں آپ چلو آپ دے نام تے سبحان اللہ کیا چلدا
احباب آؤ اے زی نبیاں دا مقام تیرے تے میرے نبی دا مقام اللہ دی بارگاہ ہن آؤ سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے کیڑی شفاعت دا اختیارات عطا فرمائے نے اور شفاعت بالاذن شفاعت بالمحبت شفاعت بالوجاہت اللہ تعالی نے ہر قسم کی شفاعت کبریٰ شفاعت صغریٰ اللہ تعالی نے ہر شفاعت کا اختیار اپنے سونے نبی نو عطا فرما چھڑا آؤ سب تو پہلے شفاعت کبریٰ سماعت فرماؤ شفاعت کبریٰ کہ حشر دا میدان لگیا ہونا حشر دا میدان ہونا ساری اللہ دی مخلوق اے انسان پریشان 50,000 خواب ایک دن ہوئے گا اللہ غضب ناک ہوئے گا اللہ فرمائے گا الملک یومئذ الحق دسو آج کتنی بادشاہی ہے بڑے بڑے کلگیاں لے نمرود فرعون حمان صداد ورگے بڑے خدائی دا دعویٰ کرنا لے آج کوئی نہیں بول رہا آج بولے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے آج وہ بولے گا کہ جنہوں اللہ دی طرف اذن ہوئے گا آج کوئی نہیں بول رہا آج زبانہ دے چپ دے چارے لگے آؤ پڑھو سورہ یاسین پتہ لگے کہ کی ہو دے ہے موڈ قرآن سنن دا آج آپ انشاءاللہ قرآن ہی پڑھتے آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلام اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون اللہ فرماتا ہے آج اسی قیامت والے دن کی کرنا توڑے موہاں دے مور لا دے کی کرنا موہاں دے مور لا دے تے کی کرنا الیوم نختم علی افواہہم توڑے موہاں دے مور لگ جائے گی وتکلمنا ایدیہم توڑے ہاتھ بولے کدے ہاتھ بول دے ویکھے نہیں اللہ بلا سکتا جیڑا رب پتھر وچوں حضرت صالح علیہ السلام واسطے اونٹنی او کڈ سکدا ہے او ہتھاں نوں بھی بلا سکدا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اللہ فرماتا تھوڑے پیر بولن گے توڑے پیر بولن گے ہاتھ بولن گے جنہ تے چل کے جا کے گناہ کیتا تے جنہ نال کیتا اے دوویں بولن گے الیوم نختم افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اللہ فرماتا تھوڑے خلاف اے دوویں ہاتھ تے دوویں پیر تیرے خلاف گواہی دے یا اللہ انہاں نے فلاں کام کیتا انہاں نے فلاں کام کیتا جدو زبانہ مکرن گیا پہلی گل کہ اللہ نے ایک کنسیپٹ رکھنا نہیں زبان والا تے سسٹم ہی ختم کر کہ اے جھوٹ بولن گے مکرن گے اودوں جڑا مکرے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے دے کول ویڈیو بنوا رہے لکھا رکھدا کا بندے دے سامنے فلم چل جائے گی ساری ایں سکرین دے سامنے چل جائے گا کی کردا رہے اے اعمال نامے سامنے رکھ دیتے بندہ کہے گا یا اللہ میں تے کوئی کیتے اللہ فرمائے گا لاؤ اے منہ تے مور اور ہاتھ بولن گے پیر بولن گے کروائے تے کہ تیرے پٹ نہیں بولن تیری رانا نہیں بولن تیرا جسم بول کے کہے گا یا اللہ نے فلاں بروز معاشر سوا نیزے سورج ہونا ڈبل آفتاب بنا ساری آنکھاں کھول کے اے سورج دی گرمی جدو اے پوے گی نا اللہ اکبر حدیث پاک دے اندر آندا مسلمان بھائیو ایک آدمی دے سینے دے اندر ایک روایت 70 کشتی چلے گی اللہ 70 کشتی اور فرمایا کہ کسے دے گوڑیاں تک پسینہ جنہ گناہگار ہوئے گا انہاں پسینہ ہوئے گا کسے دے جناب لک تک پسینہ ناف تک کسے دے سینے تک کسے دے نک تک کسے دے جناب گوتے کھانا ہوئے گا جنہ گناہگار ہوئے گا انہاں زیادہ پسینہ ہوئے گا تے پسینہ ٹھنڈا ہوئے گا سورج جو قریب ہونا ہے تے گرم ہوے تے گرم پانی تھوڑی دیر واسطے گرم پانی گرم کر کے بڑا سارا ڈرم دے وچ چھال مارو لگ سر جائے گی لگ پتہ جائے گا
سوا نیزے تو سورج آ جائے زمین تانے طرح تبدیل ہوئے گی 5 منٹ واسطے کوئی بندہ فرش تے کھڑا ہو کے کھاوے نہیں کھڑا ہو کی کریں گے ایں بھجے جاواں گے بروز معاشر بھی حال ہونا ایں بھجے جا رہے ہیں اے نہیں نصیب نہیں ہونا کہ کھلو تے کسی سائے تھلے کھڑے ہو جائیں اس ٹائم سایہ کن کو ملے گا او حدیث پاک ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان بھائی نال دوستی کردا ہے اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان بھائی نال دشمنی رکھدا ہے اور مسجد نال محبت کردا ہے میرے نبی نے فرمایا کل بروز معاشر اور رب دے رحمت دے سائے تھلے ہن ویکھو کہ اپنے مسلمان بھائی نال اسی محبت کسی غرض نال لالچ نال نہیں کر اپنے مسلمان بھائی نال اپنی ذاتی مفاد دی وجہ تو دشمنی نہیں کر رہے ہاں اون دے نال اگر تو ناراضگی کرنی ہے تے اے کر یار بندہ نماز نہیں پڑھدا میں بھی نماز نہیں پڑھدا ایندا میں بیلی نہیں بننا میں تیرا دل نہیں تا بناں گا تے شراب چھڈے گا میں تیرا بیلی بناں گا جے گناہ چھڈے گا میری تیری دعا سلام ہو ہوے گی جدوں تو 5 ٹائم نماز بن جا اے نو کہندے نے اللہ دی رضا واسطے دشمنی کہ بھائی میں نہیں تیرا بولدا تو شراب پینا میں نہیں تیرا گل کردا تو گناہ کرنا ہے تو زنا کرنا ہے تو شراب پینا ہے تو سود کھانا ہے میری تیری کٹی ختم میں نہیں تیرا بولنا اینو کہندے نے اللہ دی رضا واسطے نفرت کرنا اللہ دی رضا واسطے دشمنی رکھنا اللہ دی رضا واسطے محبت کیے کہ تیرے دل وچ کوئی لالچ نہ ہوے مسلمان بھائی واسطے یہ نہیں کہ کوئی پیسہ بڑا ہے سال سوکھ لنگن گے نہیں جناب میں نے کوئی زمین بڑی ہے چلو ہوگی تو پٹھے ہی بڑے نے مجھے واسطے پٹھے ہی منگی رکھی میں نے کہا توڑیاں بڑیاں نے چلو توڑے منگی رکھاں گا نہیں لالچ نہ ہوے اس واسطے محبت کر کے 5 ٹائم دا نمازی اس واسطے محبت کر کے روزے دار ہے اس واسطے محبت کر کے پرہیزگار ہے تا میں ذرا محبت کرنا کہ نبی پاک دی سنت دے مطابق داڑھی رکھ داڑھی دا طریقہ نبی سنت دے مطابق آج سانو داڑھی والے تے ویسے ہی برے لگدے نے کہ داڑھی والا چنگا ہی نہیں احباب اگر داڑھی پوری ہوندی تے میرے نبی کدے بھی نہ رکھدے نبی کدے بھی داڑھی نہ رکھدے مولا حسین حسین کدے بھی داڑھی نہ رکھدے مولا علی نو منن والےو اگر داڑھی پوری ہوندی نا توبہ باللہ تے مولا علی دی اتنی داڑھی پورے سینے تے ماشاءاللہ کھلڑی سبحان اللہ اور مولا حسین حسین داڑھی نہ رکھدے ساڈے امام دین داڑھی نہ رکھدے صحابہ کرام داڑھی نہ رکھدے صحابہ کرام داڑھی مناون قرب قیامت دا تصور کرتے سی قیامت دی نشانیاں نے کہ لوگ داڑیاں مران انشاءاللہ وقتاً دساں گے کہ داڑھی رکھنا کتنی ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے وچ بھی ادا اور قرآن وچ بھی دا ثبوت ہے احباب عشر دا دیہڑا ہوگا ساڑھا نہیں سورج ہوگا عوام بڑی پریشان ہوئی جناب پسینے وچ شراب تر بتر ہم کی کریے سارے لوگ دوڑے حضرت آدم علیہ السلام دے کول حضرت آدم علیہ السلام دے کول آ جان گے آ کے عرض کریں گے اللہ کے نبی تسی اللہ دے خلیفہ جے تانوں اللہ نے فرشتیاں کو سجدہ کرایا ہے تسی سب تو پہلے بشر ہو تسی اللہ دے پیارے نبی ہو اج اللہ بڑا خطرناک ہے ساڈی سفارش کرو ساڈی شفاعت کرو حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے اذهبوا حکم ادولی کی دیرے میں او سجدہ دانا کھا رہا تو میں اس قابل نہیں میں اللہ دی بارگاہ وچ تاری سفارش کراں میں اللہ دی بارگاہ وچ کراں جاؤ تسی حضرت نوح علیہ السلام کولے چلے جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کو آ جان گے حضرت نوح علیہ السلام آکھن گے اذهبوا الی غیری جاؤ کسی اور نبی کولے چلے جاؤ میرا پتر میرا نافرمان بنیا میری قوم تے عذاب آیا میں کیڑا مولا کہ اللہ دی بارگاہ سفارش کرا جاؤ کسی اور نبی کولے چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کولے آ جان گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری اے لوگو کسی اور نبی کولے چلے جاؤ میں توڑی سفارش نہیں کرنی اس واسطے کہ جناب والا میں کو کمتی شخص نو ایویں ہاتھ ماریا قتل ہو گیا او مر گیا سی میرا قتل دا ارادہ ہی نہیں سی میں صرف ایویں نکی جی چل ماری ہے او کمتی شخص قتل ہو گیا او مر گیا ہوے میں کی مولا کہ اللہ دی بارگاہ وچ تہاڈی سفارش کراں
میرے نبی علیہ السلام نے غلامو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل دی نیت نال اس بندے نوں چڑھ نہیں ماری ایویں ہاسے مخول وچ پاویں چڑھ ماری ہوے یا ماری موٹی چڑھ ماری بندہ مر گیا اللہ دی بارگاہ وچ اپنے آپ نوں پیش نہیں کر دے اج اپنا جزا لا لے اپنے گریبان وچ جھاتی پا کے ویکھ اج تو قتل کر کے بھی آکھنا میں بڑا بڑا حاجی ہاں میں بڑا بڑا نمازی ہاں میں دین دا ٹھیکیدار ہاں اج تو جھوٹ جنابے والا پٹ گناہاں دی چاہ کے اج تو بہن بھراواں دے حق بھی کھائی جاویں اپنی مسلمان بھائیاں دے نال دھوکے بھی کری جاویں اپنے مسلمان بھائیاں دے حق بھی کھائی جاویں تو آکھے جناب میں دین دا ٹھیکیدار ہاں سن ویکھ میرے نبی علیہ السلام دے غلام اللہ دے بڑے بڑے نبیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں ہوئیاں پر اللہ دی بارگاہ وچ اپنے آپ نوں پیش نہیں کر دے اج تو تے میں جناب والا گلی دے اندر ٹرنے ساری گلی مل کے ٹرنے ساڈے ورگا چودھری کوئی نہیں ساڈے ورگا اکڑ خان کوئی نہیں سن میرے نبی دے غلام حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اس دن آکڑ تے مغروری او نکل جاولی تیری جس دن کیا نبی سرور نے اوے نئی امت میں آج غور کر میرے مسلمان بھائی اپنے گرے بھائی گر جاتی پا تینو پتہ چلے میں کیاں ویکھ اللہ دے نبی جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرمائیاں مقام عطا فرمائے نے اج چھوٹی جی غلطی ہوئی ہے اللہ دی بارگاہ وچ نہیں آ رہے تے اسی کیویں چھوڑے ہو کہ اللہ دے گھر وچ آ کے تے کہنا جی میں جناب مسجد میں نمبردار میں مسجد دا جناب بڑا کھڑپینا چاہواں پنڈ دا نمبردار میرا نبی علیہ السلام کے غلامان نہیں عاجزی کر جنی عاجزی کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہاں ہی تیرے ترازی عاجزی اللہ کو بڑی پسند دیکھو نبیوں نے عاجزی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری او جاؤ بھائی میرے کول نہیں میں نہیں سواری کر سکتا جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ دوڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ جان گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے جاؤ چلے جاؤ میری امت نے مینوں خدا دا پتر رکھیا ہے میری امت گمراہ ہو گئی میری امت نے مینوں اللہ دا پتر رکھیا ہے اللہ تعالی یلد ولم یولد جاؤ میں تیری سفارش نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کہنے نال آکھن گے ایویں کیوں در پٹکدے ہو اکو بوا مان لو آمنہ دے لال دا بوا جی سبحان اللہ اور کتے نہ جاؤ دروازے مصطفیٰ تے اگر شفاعت لینی ہے تے شفاعت اوتھے ملنی ہے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا در دولت ہن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے امتی اے سارے گناہگار اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کرن گے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ نظر چاہیے سرکار دی رحمت دی تے میرے نال پڑھنا شرمانا نہیں شرم آوے جد تو گناہ کرے شرم تو کیتا کر جد تو جھوٹ بولے شرم تو کیتا کر جد تو کسے دا حق گاوے شرم تو کیتا کر جد تو گانے گاوے جد رب دا قرآن پڑھی وے شرم نہ کیتا کر جد سونے دیا نازیاں پڑھیا جاوے شرم نہ کیتا کر خوش ہو کے پڑھیا کر ادھر تو خوش ہو کے پڑھے گا ادھر گفتہ خبرات اندر سونا راضی اس بات پڑھا کر گرج بد کے پڑھا کر سرکار دے انتے سرکار نے کی جان کے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو
جی لوگ جا کے جان کے ودوہا دے چہرے آلیا واللہ دے اللہ سنے محبوبہ ساڑی سفارش کرو اج رب بڑا غضبناک اج رب ساڑے تے غضبناک کے سنیا اساں قرآن پاک پڑھیا اساں حدیثاں سنیا علماء کو سنیا کہ تساں نہیں فرمایا سی کہ میری امت دے معاملے چ اللہ مینوں پریشان نہیں کرے گا اللہ مینوں پریشان نہیں کرے گا اللہ تواڈے صدقے تواڈی امت دی بخشش فرماوے گا حضور چلو ساڈی شفاعت کرو اج اللہ بڑا غضبناک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی بارگاہ سر سجدے چ رکھن گے میرا نبی فرماتے ہیں میں جب اٹھا گا میرے وچ اتنی خوشبو نکلے گی پورے معاشرے کے اندر پھیل جائے گی کیونکہ میرے نبی دا جسم مبارک کوئی عام جسم نہیں میرے نبی دا جسم مبارک وہ جسم مبارک ہے جس دے وچ خوشبوواں دے حلے آن صحابہ کرام فرماتے ہیں اسا سرکار لبنا ہونا اسا گلیاں چ پھیل جانا جدھر خوشبو جانی ادھر سرکار جانا نا مگر خوشبو آنی تے جتھے جویں خوشبو تیز ہوندی جانی اسی سمجھ لینا سرکار اس گلی چ گئے نے تے اسی سرکار نو خوشبو سونگ کے لب لیں گے ہائے اج تو کہ نبی میرے ورگا ہیں نبی دے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی کے دو پاؤں میرے بھی دو پاؤں نبی کے دو زبان نبی کی زبان میری زبان نبی کی آنکھیں میری بھی آنکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ نقل کفر نہ باش میں کہا کملیا تیرے آنکھیں چوہا بھی نہ لگے میرے آنکھیں تے آسماناں دا چاند بھی لگ جائے نبی دے اور میرے نبی دے آنکھیں تے سورج بھی لگ جائے اور میرے نبی اگر اشارہ فرمان خدا دی قسم میرے نبی فرماندے نے اگر میں چاہواں تے پہاڑ سونے جو کہ میرے نال ٹرن مدینے تے مکہ دی زمین چاندی دی بن جاوے گا میں اشارہ تو کتے بھلا پھرنا کملیا اللہ نہ اجدا کیتا کر یعنی کم چنگا نبی دی مثال بنے گا تے پھر اللہ اکبر قبر وچ بڑے معاملے بھارے پینے ہاں او تے جدوں کن پھڑینے نے نا بڑے کم سیدھے ہو جانے نے اودوں پتہ لگنا ہاں نبی برکات پڑھنا ہی سی بن گیا پھر معاملے پھر کا کھلنیاں پھر پتہ لگنا احباب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اٹھاں گا مقام محمود تے جاواں مقام محمود تے جاواں اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے 7 دن تک میں اللہ دی بارگاہ وچ ہی کہوں گا رب حب لی جڑے بولدے ہی نہیں اور بولو تو صحیح رب حب لی امتی رب حب لی اسی ایک ٹائم کو لفظ بولنا پے جانا سب بڑے پریشان ہونے اسی سرکار دا نام لے لگا سانوں تھوڑا جہا نا والی زبان کھا جاندی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 دن ایہی کہن رب حب لی رب حب لی آ گھنٹہ تقریر ہوندی تے سرکار دا نام آ جاوے لینا اوکھا ہو جانا تے سرکار 7 دن ہائے تیرا میرا نام لین رب حب لی امتی اے کملے رملے امت اے مولا پور والے امتی رب حب لی امتی ہیں سرکار اللہ دی بارگاہ چ کرن گے یا اللہ میرے امت نو معاف کر میرے امتی گناہگار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو 7 دن بعد او دن آوے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرمائے گا محمد ارفع راسک سر چک سونا سل مانگ توڑتا ہو تینو دتا جائے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیں گے یا اللہ میری امت بڑی گناہگار اللہ فرمائے گا سونا جندے تیرے محبت جندے دل وچ رائی دے دانے برابر ایمان ہے نا انہاں نو پکڑ جنت وچ ایک معاملہ اے ہوے ایک معاملہ ہوے ٹائم بھی ہو گیا اگر میں واقعہ شروع کیتا تے او میں واقعہ پورا نہیں کر سکا واقعہ بڑا طویل صرف ایسے نو اگے لے کے جانا انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کریں گے کہ اس واقعے نو پورا کریے موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بھی اسی شروع کرنا ہے انہاں دی آپ دے والدین دی بارے کہ آپ دے والد دا انہاں بارے تحقیق اور آپ کی شان میں انشاءاللہ آپ کی زبانی متعلق بھی انشاءاللہ بیانات ہونے نے تو ویسے نو حضرت کریم آقا علیہ السلام تیرے تے میرے نبی اللہ دی بارگاہ یا اللہ میری امت گناہگار ہے میری امت نو معاف فرما دے حضرت ابوبکر بیٹھے نے نبی پاک دے صحابی بیٹھے نے تے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے کہ اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی میری امت 4 لاکھ ایسی شخص بغیر حساب اور عذاب کو جنت میں جان گے بغیر حساب اور کتاب تو جنت میں جان گے
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت ابوبکر کر دینے بدوہا دے چہرے والے بلے دی زلفاں والے سنیا محبوبہ تھوڑا جا تعداد وچ اضافہ کر ہائے ہائے ساڈی تعداد وچ اضافہ کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینے ہور سرکار لاکھ کریں گے کی کہن گے اینے ہور یا رسول اللہ تھوڑے نے ہور کرو اینے ہو کنے لپا دو لپا ہو گیا اور حضرت عمر بول پہ یا رسول اللہ ابو بکر بس کرو سان سڑے ہاتھ چھاڑ دے یا رسول اللہ بس حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تینوں کی ہے جے سرکار دی امت بخشیندی تے بخشی جے سرکار دی امت جنت چلی جاوے اور سانو کی چاہیے ہائے ہائے جودو حضرت عمر فاروق نانا بول دے ایک راہ دے ایک راہ دے بولنے جے نانا بول دے سرکار نے ایک لپ اور پڑھنا سی تے انشاءاللہ بیڑے پاک تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فرماندے آپ فرماندے نے ابو بکر اللہ نے اگر چاہیا نہ تے اللہ دی ایک لپ ہی کافی اللہ نے ایک مٹھ بھرنی ہے تے سارے جنت اللہ دی ایک لپ ہی کافی اللہ میرے نبی نے فرمایا عمر بالکل ٹھیک ہے اللہ بڑا رحیم بڑا قریب میرے نبی علیہ السلام دے غلام ٹائم دی نزاکت اجازت نہیں دیندی ٹائم اجازت نہیں دیندا کہ میں کہ مزید واقعات بڑے واقعات یاد نہیں میں بیان کراں گا تے کم از کم گھنٹہ اور وہ بھی چاند ایک واقعہ صرف ایک واقعہ پورا گھنٹہ لگا بہرحال میں اتنے اتفاق کرنا انشاءاللہ اترے جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والد حضرت تارق رضی اللہ تعالی آپ دے بارے بیان ہوئے گا انشاءاللہ آپ دی تحقیق کہ آپ دے والد دا نام کی سی حاضر سن کہ حضرت تارق انشاءاللہ دی تحقیق اسی پیش کریں گے اللہ عز و جل دی بارگاہ دعا ہے اللہ